الحمد لله الذي شرفنا بافتخار عيد الميلاد والصلاة والسلام على قرة العين والفؤاد وعلى آله وصحبه إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا آتيناك الكوثر. صدق اللہ مولانا العظیم. خطیب ذیشان حضرت مولانا قاری فیض محمد صاحب، مجاہد اہل سنت مولانا منظور احمد سیالوی صاحب، مولانا حافظ نور محمد صاحب، مولانا قاری محمد فرید صاحب، مولانا محمد زمان صاحب خطیب قائدآباد، ملک محمد خان فورمین صاحب، بائی خان صاحب، عزیزم صاحبزادہ ڈاکٹر انوار الحق صاحب اور حاضرین ذی احترام، سب تو پہلے میں گلہائے عقیدت خراج تحسین پیش کرینا محترم حاجی غلام حبیب صاحب، جناب ڈاکٹر حمید صاحب، قاری غلام فرید صاحب، مولانا نور محمد صاحب دی خدمت کہ جنہ محض رضائے خدا اور رضائے جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دی خاطر اتنی پیاری محفل دا اہتمام فرمایا. سارے قریبی دوست احباب اس گل تو بخوبی واقف ہے کہ تقریباً 6 اپریل تو مسلسل تقاریر دے پروگرام سارے بزرگان دی دعا دے صدقے پاکستان دے مختلف شہران جاری میرا ایک طریقہ کار ہے کہ ایک دن وقفہ ایک دن تقریر. آج حقیقت ہے سارے وقفے دی رات آئی، کل زور تو بعد سلان لی تقریر ہے، لیکن میں صوفی بشیر صاحب دسے آکے حاجی غلام حبیب صاحب دی بڑی خواہش ہے تو ضرور ہوتے بنیو مجمع بڑے بڑے ویکھن دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر عنایت دے صدقے ذوق بھی ویکھن دا موقع ملتا رہا، لیکن اس شہر نال ایک خصوصی لگن ہے کہ ایسے خوش نصیب بھی اس شہر جرین جڑا ہر جمعہ اسارے دادا جان دے پچھے بندے آل جا کے پڑھ دے. اتھے کوئی واز کرن تقریر سنامن مقصد نہیں، مقصد ہے کہ انہا محبت عشق تے الفت آلے لوگوں دے کول آکے کوئی محبت دا جامی انسان بھی تقریر ہوندی عوام دے ذوق دے مطابق جیڑی گل تون پسند آوے اس تے سبحان اللہ، کوئی جزاک اللہ، جو نہ پسند آوے تو انہا للہ پڑھ چھوڑے مجھ پتہ لگے میں تو سنوں آخری سانسان چھاؤ. قرآن شریف دی چھوٹی جی آیت تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا. اگر انسان قرآن و حدیث دا مطالعہ کرے تو ایک گل انسان دے سامنے آندی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے جتنے نبی آئے ہر نبی تے قوم نے اعتراض کیتا، انکار کیتا، تنقید کیتی، جھٹلایا. پہلے انبیاء دے دور طریقہ کار یہ ہوندا ہے کہ جس ویلے نبی تے اعتراض ہوئے یا تا نبی آپ جواب دیں گے یا بعض دفعہ چھوٹے بچے دے کول نبی دی برات ثابت کرائی دیں یا بعض دفعہ پتھر دے کول نبی دی برات ثابت کرائی دیں. کہ پہلے انبیاء دے دور یہ طریقہ چلتا رہا. جس ویلے واری آئی توڑے تے میرے آقا دی، رب دے یار دی، امت دے غمخار دی، صدیق دے دلدار دی، نبیان دے سردار دی. الہ العالمین نے فرمایا کہ اے جبریل ہن جس نبی دی واری ہے وہ صرف نبی نہیں سارا محبوب بھی ہے. ہن جس ویلے اس تو تے اعتراض ہو سی بچے دی برات کی ضرورت نہیں،
نبی دے اپنے بولن دی لوڑ نہیں، پتھر دی برات دی ضرورت نہیں، اعتراض میرے یار تے اسی جواب خود خدا دے سی۔ چنانچہ کافر آکھیا کہ لست مرسلا، اے محمد تو رسول نے۔ اللہ رب العزت نے پوری قرآن دی سورت اتار دی، فرمایا یاسین اے سردار والقرآن الحکیم، اسن قسم قرآن حکمت والے دی، انکا لمن المرسلین، تو تا یقیناً رسولن دے بچوں۔ کافر آنکھیں انت شاعر، اللہ فوراً آیت اتار دیتی، فرمایا ما علمنا الشعر وما ينبغي له، پیارے اسن تو تن شعر سکھایا ہی نہیں۔ کافر آنکھیں انت مجنون، اے محمد تو مجنون ہے۔ میرے رب فرمایا پیارے تیرے ہوٹ کھولن دی لوڑ نہیں، جواب خود خدا دے سی۔ فرمایا وما انت بے نعمت ربک بمجنون، فرمایا پیارے تو تا رب دی نعمت نال مجنون نہیں، تیرا دشمن مجنون ہے۔ پھر مختلف حکمت دیتا کچھ عرصہ اللہ تعالیٰ نے وہی بند فرما دی۔ کافر آکھیا ان محمدن وعدہ ربہ وکلاہ، کہ اللہ نے تا محمد نو بھلا چھوڑیا تو چھوڑ دیتا۔ جو کافریں گل کی تھی میرے رب پھر پوری صورت اتارا، انداز دیکھو، فرمایا ودہا، اسان قسم پیارے تیرے مکھڑے دی، واللیل اذا سجا، تے قسم اسان تیریاں بل کھاندیاں زلفاں دی، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے نہ تن چھوڑیا نہ تن بھلایا۔ پھر علماء نے پتا کہ میں نہ تو بندی ذوق رکھی نہ نہ نقش بندی ذوق رکھی نہ، سارے ہے چشتی ذوق۔ شاعر آدھا نا، کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ پھر کافر ایک عاص بن وائل بڑا گستاخ، اس آکھیا ان محمدن ابتر، ابتر تا میں نے ہوں بے اولاد دم بریدہ، جدہ ذکر بند ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوری سورت کوثر اتار دی، فرمایا انا آتینا کل کوثر، پیارے اسا سارے دنیا دا خیر کثیر تے ساری بھلائی چاہ کے تیری جھولی چ رکھ چھوڑی۔ فرمایا فصل لربک وانحر، اپنے رب واسطے نماز بھی پڑھ تے قربانی بھی کر۔ فرمایا انا شانئک هو الابتر، پیارے تو ابتر نہیں، تیرا دشمن ابتر ہے۔ دیکھو نا کتھے ہو بے نیاز، کتھے کافرن جواب، انہاں کہنا محمد ابتر ہے، میرے رب فرمایا میرا یار ابتر نہیں، میرے یار دا دشمن ابتر ہے۔ پھر مفسرین آئے، انہاں کہا کوثر دے کئی میں نے، ایک مہینہ کوثر دے ہے حوض کوثر، یعنی وہ حوض کہ جس میدان معاشرت اسارے آقا بے کے تو دنیا کوثر دے جام پہ وہاں۔ صحیح حدیث ہے نا بخاری شریف دی، حضور فرمایا انی فرط لکم، حضور فرمایا میں تمہارے واسطے فرط، فرط دن پیش خیمن، فرمایا میں پہلے ون کے اگلے جہان تمہارے واسطے انتظام و انسرام فرما چھوڑے، تو فرمایا انا شہید علیکم، ان نہ سمجھایا میں کوئی پتہ نہیں چل رہا، فرمایا میں تمہارے ہوتے گواہ بن کے آیا۔ تے اگلی گل توجہ نال، فرمایا انی واللہ لانظر الی حوضی الان، فرمایا اللہ دی قسم ہے میں اتھے بے کے ہن بھی اپنے حوض کوثر نو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا انی واللہ لانظر الی حوضی الان، فرمایا میں مدینے دی مسجد نبوی دے وچ بے کے جڑا میدان محشر میرا حوض کوثر ہونا میں ہن بھی اپنی چشمان مقدس نال دیکھ رہے ہیں۔ اگلا جملہ بھی توجہ نال، سمجھدار نوجوان بھی بیٹھے آؤ نا، آج کل سارے جڑا تھوڑ جی دو چار جماعت نہیں پڑھ وجے یا دوجا طبقہ آدھے شرک ہو رہا شرک ہو رہا شرک ہو رہا۔ یہ حدیث آپ دے ظاہری حیات دے آخری سال آپ فرمایا واللہ من رب دی قسم ہے ما اخاف علیکم ان تشرکو بعدی، فرمایا اللہ دی قسم ہے میں تو بعد میرے امتی شرک تکرنا ہی نہیں۔ یہ حدیث ترا جملے ہیں، پہلے دو جملے پڑھیں اور تیجا جملہ پڑھ لیں۔ فرمایا واللہ
میں رب دی قسم ہے ما خاف علیکم ان تشرکو بعدی میں تو بعد میرے امتی شرک نہیں کرنا. علماء بھی بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں, قرآن, حدیث, تورات, انجیل, زبور ساریاں کتابیں اٹھا کے دیکھو. آدم علیہ السلام تو گن کے عیسیٰ علیہ السلام تک ایک نبی ایسا نہیں آیا کہ جس آکیوں میں تو بعد شرک نہیں ہو. یہ خصوصیت محمد مصطفیٰ دی کہ میرے آقا فرمایا واللہ من رب دی قسم ہے ما اخاف علیکم ان تشرکو بعدی, اللہ دی قسم ہے میں تو بعد میرے امتی شرک تکر نہیں. فرمایا الا ان تنافسوا فیہا, ہاں میرا امتی مال دی میرا محبت اچھ گرفتار ہو سکتا, شرک دی لعنت اچھ گرفتار نہیں ہو سکتا. تے جیڑی گل تو نبی مطمئن ونجے امتی جاہل نو اس دا تشک کرن دی لوڑی نہیں. حضور فرمایا اللہ دی قسم میں تو بعد میرا امتی شرک نہیں کرنا. پھر آپ فرمایا کہ من مرہ, حوض کوثر دی گل کر رہے ہیں, من مرہ شاربہ ومن شاربہ لا یزمع ابدا. فرمایا جیڑا میرا سچا تے سچا امتی میرے حوض کوثر تے آ گیا میں اس نو کوثر دا جام پیوا دے سا. تے فرمایا جس نو میں کوثر دا پیالہ پیوا دیتا 50,000 سالہ لے دہاڑت اس نو پیاس تا لگنی نہیں. فرمایا من مرہ شاربہ ومن شاربہ لا یزمع ابدا, جیڑا میرے سامنے آندہ ویسی کوثر دے جام پیویندہ ویسا تے جیڑے میں جام پیوا چھوڑیا قیامت دے میدان اس نو پیاس تا لگنی نہیں. پھر حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے نا, یہی بخاری دی حدیث ہے, مسلم ہے, انہاں ذہن چ خیال آیا اسی میں امت تا ہے ارباں دی تعداد ہے تے اتھے پتہ نہیں پیالے کتنے ہو سنواری پتہ نہیں کیڑ لیا سی. انہاں کہ یا رسول اللہ اے دسو حوض کوثر دے جام کتنے. انہوں غور کرے آئے, لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں. انہاں کہا جی کوثر دے جام کتنے, پیالے کتنے, گلاس کتنے. میرے آقا فرمایا والذی نفس محمد بجدہی لعانیتہو اکثر من عدد نجوم السماء. فرمایا ابو ذر ستارے دی تعداد تھوڑی ہے تے میرے کوثر دے جاموں دی تعداد زیادہ ہے. فرمایا تن گھبراون دی لوڑ نہیں کہ واری آسی کہ نہ آسی کہ کیڑلے آسی. فرمایا ستارے دی تعداد تھوڑی ہے تے میرے کوثر دے جام دی تعداد زیادہ ہے. سائنس نے علامہ صاحب اتنی ترقی کی تھی, آج بھی ماہرین فلکیات ستارے دی صحیح تعداد نہیں دس سکتے. آج بھی 1400 سال گزر گئے تے حضور ایک گل تاں کی تھی کہ ستارے دی تعداد دا بھی پتا تے کوثر دے پیالہ نے بھی پتا. جتھے سائنس لا جواب ہو گئی آمنہ دلال اس دا بھی جواب دے چھوڑا. تو مولانا ظفر علی خان آتے ہیں نا, جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا, جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا, تو رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. سائنس تا رک گئی, تھک گئی, مک گئی, سائنسدانہ دا ذہن جواب دے گیا تے مصطفیٰ دا علم اس تو بھی آگے چلا گیا. جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا, جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا, وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. پھر ہزارے دوجہ سجن آدم جی سیرت بیان نہیں کریں. کوثر دا ایک معنی سیرت مصطفیٰ, کوثر دا ایک معنی سیرت مصطفیٰ. ان آج ذرا سیرت دی ایک جھلک دے والا. میرے آقا دا دربار یہودی لڑکا آیا, آندھا باندھا چلا ویندہ. میرے آقا نہیں آکے صحابہ آکھو کافر کافر, یہودی کافر, کافر کافر, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. آندھا رہا کہیں لے بددہا دے بکڑن ویکھے, کہیں لے واللیل دی ظلفن ویکھے, کہیں لے ما جنتے کن الہوا دے ہونٹ ویکھے, کہیں لے آقا دی گفتار ویکھے, کہیں لے رفتار ویکھے, کہیں لے تکلم ویکھے, کہیں لے تبسم ویکھے. متاثر ہوندہ رہا. میرے آقا اسلام دی دعوت نہیں دی, منع بھی نہیں کیتا کہ تو دشمن آیا کس واسطے. ایک دن آیا میرے آقا پوچھا ہے کہ میں یہودی لڑکا نظر نہیں آیا. صحابہ عرض کی تھی حضور تو بیمار ہے. فرمایا آؤ صحابہ یہودی لڑکے دے گھر جا کے اس دی بیمار پرسی کریں. مسلمانان دا نبی, رب دا محبوب, امام الانبیاء, صحابہ گن کے دشمن دے گھر. ڈٹا یہودی لڑکا زندگی دی آخری گھڑیاں چے عشقیاں گن رہا. میرے آقا دے دل وچ خیال آیا
کہ میری محفل آوے، میری زیارت بھی کرے، صحبت بھی اختیار کرے، تو پھر بھی دوزخ سڑے تو ساری لجپالی کڑے پاس لے۔ پھر یہ در کس لیے ہے، یہ سر کس لیے ہے؟ آپ فرمایا پھر فائدہ ہی کو نہیں میرے غلامن دا۔ آپ فرمایا بیٹے میرا کلمہ پڑھ گئے، پہلے اسلام دی دعوت نے کیا آخری لمحے حضور فرمایا کلمہ پڑھ۔ لڑکے نے والد دے چہرے در دیکھے کہ میرے والد کا کیا آدھا، یہودی ہائی دشمن مصطفیٰ، لیکن آقا دی سیرت تے اخلاق دی تلوار نال وہ بھی گھائل ہو چکا ہے۔ اس دل ہی سوچیا کہ سارے مذہبی رہنما نہیں آئے، سارے سیاسی رہنما نہیں آئے، شہر دے ملک نہیں آئے، چودھری نہیں آئے، وہ محمد آیا جس نو اسا گالیاں دینیاں، جیڑا سارا دشمن ہے، جیڑا دشمنہ نال کتنا اعلیٰ سلوک کرنگا سجنہ نال دا حال کے ہو سی۔ اسا کہا بیٹے کلمہ پڑھ گئے، آخری لمحے یہودی کلمہ پڑھیا تے دنیا تو روانہ ہو رہے تے یہودی لڑکا زبان حال نہ لادا، ساکیا ہر قدم پر تیری خیر ہو، میں کشی کا صدا دور چلتا رہے، تیری نظر کرم سے رہے واسطہ، بست گرنے سے پہلے سنبھلتا رہے۔ مل گئی جس کو مرشد کے قدموں میں جا، خوف اس کو نہیں کچھ بھی ہے موت کا، در حقیقت زندگی کا یہی ہے مزہ، سامنے یار ہو دم نکلتا رہے۔ کتنا خوش نصیب ہے آخری گھڑیاں نظر بددہا دے مکھڑے تے دروب میں پرواز کریں تے زبان حال نہ لاتا آقا قابل تھا نہ رکھے، جنت ہوئی نصیب، تیرے در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی۔ ان ذرا توجہ فرماؤ، کچھ علماء بیٹھے کہ اس یہودی لڑکے دی شان زیادہ ہے جہاں سے اعظم دی کسے اہل حدیث کل، شیعہ کل، مرزائی کل، اہل حدیث دیوبندی جماعت اسلامی کسے کل پوچھو کہ غوث کتب ابدال دی شان زیادہ یا یہودی لڑکے دی زیادہ؟ ہر مولوی آگ سے یہودی لڑکے دی شان زیادہ۔ ہن میں دنیا دا کوئی مولوی دیسے کچھ نماز تا پڑھی ہی کونی، روزہ ہی کونی، حج ہی کونی، زکاة ہی کونی، جہاد ہی کونی، صدقات ہی کونی، نوافل ہی کونی، تہجد ہی کونی، ذکر ہی کونی، فکر ہی کونی، تلاوت کلام مجید ہی کونی، کیوں زیادہ؟ عبادت ہے ہی نہیں، غور کرو، عبادت نہیں، عمل ہے ہی نہیں، تے سارے علماء دیں کہ غوث بھی تلے، کتب بھی تلے، ابدال بھی تلے، اوتاد بھی تلے، تو یہودی دا مقام اس تو بلند ہے۔ اس کو کیڑی شے، اس کو صرف ایک لمحے دی زیارت مصطفیٰ ہے۔ تو بات میں ناکھن دے ہو نا، اگر ایک پلڑے آقا دی لمحے دی زیارت رکھنی تھی ونجے، تے دوجہ پلڑے کروڑ سال دی عبادت رکھنی تھی ونجے، سباباتی چہرہ مصطفیٰ دی زیارت نہ زیادہ۔ پنجابی شاعر آدھا نا کہ صحابہ حضور دے وصال تو بعد آدھے ہیں کہ وستے ہاسے تے وستے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاسے مٹھڑیاں گالی تے سنا یار سنندہ ہاسے۔ دیکھو نا صحابیت جتھے مقام ہے اتھے عبادت نہیں، صحابیت تا مقام بلند ہے، عبادت تا مقام بعد چھے۔ یہ تصاد ہے نا کہ دل عشق رسول تے تعظیم رسول پیدا کرے، اس تو بعد عبادت، پہلے تعظیم رسول، عشق رسول، پھر عبادت، پھر حضور دا نوکرہ نال کی سلوک ہے، سیرت ہے نا، سیرت اسے ناتے نا، کردار، طور، اتوار، لین دین، رابطہ، تعلق۔ حضرت زید حضور دے غلام ہے، حضرت خدیجہ توفیر دیتے پیو تے چاچن پتہ لگا بے زید تو حضور کل بے زندگی غلامی دی بسر کریں گا، روپیاں دی تھیلی چاہے انہیں جا گئے حضور تے کرنے، انہاں کہ محمد جتنے پیسے آپ کو دینے سارے پتر نوزاد کرنے، ان ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت بے آپ فرمایا میں تو زید نے مفت آزاد کرینا، زید کو پوچھو کہ غلامی چاندہ کہ آزادی چاندہ؟ تم دیکھو نا ایک پاسے پیوں تو چاچا ہوئے تھے، ایک پاسے کوئی مالک ہوئے، فرق دیکھو۔ زید رٹھا اور والد دے چہرے دے رودو بددہا دے مکھڑے دے، اور چاچے دے چہرے دے رودو واللیل دی ظلفن دے رکھے، رو کے آدھا بجان بے شک اتھے آزادی ہے، مائے پھرائن بھینن، لیکن جتھے کملی والے دی غلامی اتھے تیری آزادی مقابلے جنہیں آزادی۔ کہ رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے، ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو، غلامی یہ ہے شہنشاہی سے بہتر، مقدر ذرا آزما کر تو دیکھو۔ پھر توجہ فرماؤ،
کوثر دا ایک معنی کیوے سیرت مصطفیٰ. میں ایک گل عرض کر رہا ہوں ویسے ایک موضوع چلاؤ تو کہ نہیں چلے میں. پھر سیرت دا ایک معنی نبوت مصطفیٰ حضور دی نبوت. امام فخر الدین رازی کیا کہا اگر اللہ تعالیٰ کوثر تو مراد نبوت گننی ہے تو بڑھو خدا مڈھو آکھی اپنا نبوت انہا آتینا کل نبوت آکھیا انہا آتینا کل کوثر کیوں آکھیا اکھے یہ تراز ہے رب کوثر آکھ کے دنیا اندسنا چاہندہ کہ پہلے انبیاء دی نبوت دا انداز ہو رہے میرے یار دی نبوت دی شان ہی ہو رہے. اللہ دسنا چاہندہ ہے کہ عام نبوت نہیں 1,24,000 انبیاء دی نبوت دا وہ انداز نہیں جڑے میرے یار دی نبوت دا انداز ہے. اور غور کرو کئی لوگ آتے ہیں سنی حضور ودا کے خدا تک پہنچانے میں ساری تعریف ہو کر سنجھڑی محمد مصطفیٰ آپ اپنی فرمائیے. مسلم دی حدیث حضور فرمایا فضلتو علی الانبیاء بستن. آپ فرمایا 6 چیزاں میرے رب نے میں ایسی ہیں دیتی ہیں جڑی آدم علیہ السلام تو گن کے عیسیٰ علیہ السلام تک کہیں نبی نتانی کی. دیکھو نا یہ وہ تعریف نہیں جڑی مولانا منظور صاحب کی تھی قاری فیض صاحب کی تھی مولوی زمان صاحب کی تھی. یہ وہ تعریف ہے جڑی محمد مصطفیٰ آپ اپنی فرمائیے. فرمایا فضلتو علی الانبیاء بستن. فرمایا 6 چیزاں میں نبوت دے حوالے نال ایسی نتیاں گئی جڑی پہلے کسی نبی رب نتیاں ہی نہیں. فرمایا اوتیتو بجوامع الکلم. فرمایا میں رب نے ایسی کلام عطا فرمائی کہ جملہ ایک کو سی تے میں نے درجہ بند. فرمایا نصرت بالرعب. اللہ نے روب نال میری مدد فرمائی میں تھے اسا کئی مہینے دے فاصلے دشمن کم رہے. فرمایا احلت لیجل غنائم. مال غنیمت میری امت ہستے میرے رب نے میری وجہ تو حلال قرار دے. پہلی امت جنگ کرے نا مال غنیمت آوے آسمان تو اب گاندھی کھاویں. اللہ فرمایا پیارے ان تیری امت واسطے مال غنیمت ہی حلال. فرمایا جوئلت لیلرتو مسجدم و طہورا. توجہ کرے آئے فرمایا بنائی گئی زمین میری وجہ. انج نہیں کہ اللہ زمین بنا چھوڑی اللہ دی اپنی مرضی نا. فرمایا جوئلت لی میری وجہ تو اللہ نے ساری زمین پاک بھی بنا چھوڑے کہ مسجد ہی بنا چھوڑے. اس دا پس منظر کہے کہ پہلے نبیین دے امتی سوا مسجد دے نماز ہوندی نہیں. میرے آقا قدم رکھے رہا فرمایا پیارے تیرے قدم دی برکت نال ساری زمین ہی پاک ہو. فرمایا جوئلت لیلرتو مسجدم و طہورا. فرمایا میری وجہ تو رب نے ساری زمین نو پاک فرما چھوڑے. فرمایا ارسلتو الی الخلق کافہ. فرمایا پہلے جڑے نبی آئے کوئی مدین آلے آستے کوئی قوم عاد آستے کوئی قوم سمود آستے کوئی بنی اسرائیل آستے. فرمایا تے میں جتنے تک خدا دی خدائی ہے اتنا تک میری مصطفیٰ ہے. فرمایا خاتم بھی النبی شون. اللہ نے نبوت دروازے میں تو بعد بندی فرما چھوڑے. تو بس شاعر آتا نا شان حضور علامہ صاحب شان حضور فکر بشر میں نہ آ سکے کوئی بھی مصطفیٰ کی حقیقت نہ پا سکے. تفصیل کیا بیان ہو ان کے عروج کی عرش اولا پہ ان کے سوا کون جا سکے. پھر قرآن کیا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. اس دا امام فخر الدین رازی آتے ہیں میں نے نہیں کہ پہلی شریعتاں تو عمل کر. یہ میں نے ہے کہ پہلے انبیاء اسا کچھ فضیلتاں دیتیاں معجزات دیتے کمالات دیتے محاسن دیتے محامد دیتے. تو انج کر کے سارے انبیاء دے معجزات کمالات جڑے 10 20 15 مختلف متفرق سارے اپنی جھولی چکٹے کر. اللہ ان انبیاء میں سے فضائل دیتے تو سارے دے متفرق کمالات اپنی جھولی چکٹے کر. امام فخر الدین رازی آدھر رب دا حکم ہوئے نبی خلاف ورزی کی نہیں کر سکتے. مننا پوسی کہ پہلے انبیاء دے سارے فضائل کمالات محاسن محامد معجزات انہاں وکھرے وکھرے سارے کٹھے مصطفیٰ موجود. تبات میں ناکھن دے ہو نا اگر 1,24,000 انبیاء دے کمالات نو سمیٹے ونجے تو محمد مصطفیٰ بن دے تے میرے آقا دے کمالات نو پھیلائے ونجے تو 1,24,000 انبیاء بن دے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو کہتا ہے ایمان ان کو ایمان جو کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. پھر آج بھی روحانی اجتماع ہے نا سیاسی تا نہیں نہ سمیرہ ملک آئی ہے نہ عمر اسلام آیا بیٹھا یہ اللہ دے محبوب دی یاد اچ محفل ہے. دیکھو نا یہ تو ہن تو بات شاید آدھے اسے نو حاجی صاحب کی کریں ان کیڑی محفل دا فائدہ. وہ سمیرہ ملک نو سڑے ہونے آپ کو نالی بن گئی ہویا آپ کو پل بن گئی ہویا آپ کو سڑک بن گئی ہویا
عمر اسلم نے بلا کے دونے اٹھوانے نے بلا کے دونے یہ فیصلہ میدان معاشرے چوسی کہ بہتر کون رہا سیاسی رہنما من بلامن والا بہتر رہا یا مصطفیٰ دی میلاد بنامن والا بہتر بخاری شریف دی حدیث ہے نا جی حضور بیٹھے ایک صحابی ہے اسے کہا جی متسا قیامت کا ناسی میرے آقا فرمایا مادت طلحہ تیری تیاری کڑی اسے کہا جی مادت طلحہ من کثیر صلاة ولا صوم الا انی یحب اللہ ورسولہ اسے کہا یا رسول اللہ کوئی تیاری شہری کونی نہ نماز ہے نہ روزہ کثیر کوئی چھنے ایک گل میرے کو محبوب رکھتا خدا تو محبوب رکھتا جناب محمد مصطفیٰ سمجھدار پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو صحابی آقا جی ہکا گل میرے کول ہے خدا نو محبوب تو مصطفیٰ نو اگر محبت رسول دا فائدہ کوئی نہ ہویا بیکار ہویا عبس ہویا لاجانی ہویا بے مقصد ہویا آخر صلہ نہ ہویا ثواب نہ ہویا فضیلت نہ ہویا اہمیت نہ ہویا فائدہ نہ ہویا حضور نے آخنا چاہیے تو میرے صحابی میری محبت تو کچھ ہی نہیں کرنا نماز ہے تو جنت ورنہ تو حضور کے آکے حضور سنیا عقیدت مور لاچ صحابی بھی سنیا عقیدہ پیش کیتا تے میرے آقا بھی سنیا عقیدت مور لا چھوڑی آپ فرما المرء ما من احبہ آدمی جس نال محبت کرے سی میدان معاشر جو دنالو اتنے فیصلہ چیسی نے شرابی نال محبت تو شرابی دے گروج زانی نال محبت تو زانی دے گروج جواری نال محبت جواری دے گروج بدماشا نال محبت بدماشا دے گروج فرما وانتا ما من احببتا اگر میرے نال محبت کری نا تو قیامت والے دن کالی کملی دی چھان تلے ہو اقبال آتا نا کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے پھر عرض کر رہے ہیں نا روحانی اجتماع اتنے بھی اجتماع علامہ صاحب ایک کو بیت المقدس اجتماع اتنے تو کوئی صوفی کوئی گناہگار کوئی نیک کوئی حاجی کوئی الحاج کوئی نیک کوئی بہت زیادہ نیک کوئی گھٹ نیک کوئی گناہگار میرے جیسا اتنے سارے شامل ہونا لو یا کوئی نبی ہے یا کوئی رسول ہے تو میرے آقا دی آمد واسطے انہوں نے بلایا گیا کہ آؤ میرے یار دے پیچھے نماز پڑھو تاکہ میرا یار امام الرسول پڑھو انہوں نے کہا علامہ صاحب تو سن کراؤ جماعت تھو سی کہ میں پچھلی صافے جو میرے جتے سر اتھے توڑے پیر جلد میں تو پچھلی صافے جو جتے میرے پیر اتھے سر سارے انبیاء پچھلی صافہ لیندے سر آئی اگلے نے پیر اس تو اگلی آلندے سر آئی اگلے آلندے پیر آنے 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 جتے سارے اندے سر آنے اسے مصطفیٰ دے پیر امام تو میرے آقا ہیں نا سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے امام الانبیاء حضور ہیں جتے امام دے ہوں دین پیر تے پہلی صافہ لے ہوں دین سر تے سارے دے سر رلن تے امام علیہ قدم دی جاتے ہیں رب فرمایا نبی تو آؤ پر آج تمہارے سر میں مصطفیٰ دے قدمان چکا ہم نے آ گئے جبریل آقا جی خطبے دے ہو سارے تفسیر آج موجود ہر نبی آیا اپنا بڑا خطبہ تعالیٰ دی تعریف کی تھی جڑا اللہ اس تے نام کی تھی ابراہیم خلیل اللہ اناک الحمدللہ اللذی اتخذنی خلیلہ سب تعریفوں سے رب دین جس میں خلیل بنا ہے سلیمان علیہ السلام آئے اناک الحمدللہ اللذی سخر لی الریا سب تعریفیں اس واسطے جس میں ہوا میرے تابع فرمان کی موسیٰ علیہ السلام آگئے اناک الحمدللہ اللذی کلمنی تکلیما سب تعریفیں اس رب واسطے جس میں نال ہم کلام ہو مندہ میں نے شرف عطا فرمایا ڈائریکٹ کلام بغیر جبریل دے سب تو آخر تیواری آگئی آمنہ دلال اتنے سے سٹیج سیکٹری ہزارے مولانا منظور صاحب بڑے اچھے سٹیج سیکٹری بڑے اچھے شہر پر دے اتنے سٹیج سیکٹری نہ مولوی منظور صاحب ہیں نہ مولوی غلام فرید صاحب ہیں اتنے سٹیج سیکٹری میرا دل آتا جبریل امین ہے اذان بھی اسے دیتی آئی تے جبریل امین بلاؤن علائی میرے وجدان آتا تے اس جلے جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اسی تاکہ کے اسے کیڑے شعر پڑھے ہو سی میرے دل آدھا جبریل آکھے ہو سی دل مستر تیرے نالوں کا جواب آیا ہے دل مستر تیرے نالوں کا جواب آیا ہے بے نقاب آج کوئی حسن مآب آیا ہے جلے حضور سامنے آیا ہو سی نا اس آکھے ہو سی دل مستر تیرے نالوں کا جواب آیا ہے بے نقاب آج کوئی حسن مآب آیا ہے کتنی بے رنگ تھی بے کیف تھی بے رونق تھی آپ آئے ہیں تو محفل پہ شباب آیا ہے شاید کوئی آنکھیں جی بس شعر نہیں پڑھی ویندے ہوں اپنے خیال نہیں میں حدیثیں پیش کر سکتا معراج علی رات جبریل جو تھا نا حضرت یوسف حضور صحیح حدیث ہے نا کہ ما اوتی یوسف الا شطر الحسن و اوتی نبینا جمیعہ
کہ یوسف علیہ السلام نو تو حسن دا ایک حصہ دیتا گیا، باقی سارے دا سارا حسن آمنہ دلال دی جھولی سٹ دیتا گیا۔ اس واسطے ہر نبی کمال حاصل آئی، لیکن میرے آقا دے کمال دا مقابلہ تو کوئی نبی بھی نہیں کر سکتے۔ حضور ایسا خطبہ دیتا جڑا سارے انبیاء دے خطبے تے آپ نمبر گن دے۔ آپ فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی فاتحا و خاتما، فرمایا سب تعریفیں اس رب واسطے جس نبوت دروازے کھولے ہی میرے ذریعے تے بندی میرے ذریعے۔ فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی الی الخلق کافہ، فرمایا نبیو کوئی آدھا رام مدینہ علیہ دا نبیاں، کوئی آدھا قوم عاد دا نبیاں، کوئی آدھا قوم سمود دا نبیاں، سب تعریفیں اس رب واسطے جس پوری نسل انسانی واسطے میں نبی بڑھا کے بھیجے۔ اور فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، سب تعریفیں اس رب واسطے جس میں عالمین دی رحمت بڑھا کے بھیجے۔ علماء بیٹھیں عالمین، عالم دی جمع، عالم کس نوان ہے؟ عالم آدھیں اللہ تو سوا ہر شے عالم ہے، اللہ تو ما سوا ہر شے عالم ہے، کہ سارے عالم جس لئے رل گئے تو مننا پوسی کہ رب تو سوا جو کچھ رب پیدا کی تا ہر واسطے مصطفیٰ رحمت بڑھ گیا، کیونکہ عالم دا میں نہیں ما سوا اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم میں ہے، کہ سارے عالم رلے تا حضور سارے واسطے رحمت بن کے آئے، اللہ تو سوا جو کچھ کائنات چھے مصطفیٰ ہر شے واسطے رحمت بن گیا۔ پھر حضور اپنی تعریف آپ فرمائیے، غلط ہے کر رہے ہیں، معتبر حدیث حضور فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانت من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشن من کنانت واصطفیٰ من قریشن بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ فرمایا اللہ اس طرح فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام دی اولاد چو بنو کنانن چن، اسماعیل علیہ السلام دی اولاد چو بنی کنانن چنیا، بنی کنانن دے بچو قریش نو چنیا، قریش دے بچو بنو ہاشم نو چنیا، تے بنو ہاشم چو میں مصطفیٰ چن کے تو ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے، مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، استاد علیہ بندال شریف، استاد علیہ بندال شریف۔ حضور ترمذی کی حدیث پڑھ رہے ہیں، میرے موضوع سمجھینے بیان، کوثر تو مراد نبوت مصطفیٰ، تو نبوت دی شان ہو جڑی مصطفیٰ آپ بیان فرمایا۔ حضور بیٹھے ترمذی کی حدیث آپ فرمایا صحابہ من انا، میں کون؟ صحابہ کہ انت رسول رب العالمین، آپ فرمایا نہیں میں تو کو اپنا میلاد سننا چاہتا ہوں۔ آپ فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، آپ فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ ابو فرمایا ان اللہ خلق الخلق، توجہ فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی من خیر خلقہ، اللہ کے مخلوق نو پیدا کیتا نا اُدھے دو گروہ بنا ہے، ایک بہتر ایک ذرا گھٹ، جڑا بہتر گروہ آئی اسو جو من پیدا۔ فرمایا ثم جعل فرقتین وجعلنی من خیرہم فرقتن، مخلوق دے دو حصے کیتے، جڑی چنگی مخلوق آئی ادھے بعد دو حصے کیتے، جڑی چنگی مخلوق دا چنگا فرقہ آئی اسو جو میں مصطفیٰ پیدا فرمایا۔ فرمایا ثم خلق القبائل فجعلنی من خیرہم قبیلتن، رب نے چنگی مخلوق دے چنگے گروہ دے چنگے قبیلے میں مصطفیٰ پیدا فرمایا۔ فرمایا ثم جعلہم وجوتن وجعلنی من خیرہم بیتن انا خیرہم بیتن خیرہم نفسا، چنگی مخلوق دے چنگے گروہ دے چنگے قبیلے دے چنگے گھر جو میں مصطفیٰ پیدا فرمایا۔ دیکھو نا کتنی فضیلتاں، چنگی مخلوق دا چنگا گروہ، چنگے گروہ دا چنگا قبیلہ، چنگے قبیلے دا چنگا گھر، تے بس چنگے گھران دے چنگے نفسوں جو سب تو چنگے میں مصطفیٰ پیدا فرمایا۔ فرمانا خیرہم بیتن، میرا گھر بھی سب تو بہتر ہے، وانا خیرہم نفسن، تے ذات دے لحاظ دالی سب تو بہتر ہے۔ پھر توجہ فرماؤ کہ انا آتینا کل کوثر، اسد ان کی لیتا کوثر لیتا، کوثر دا معنی حوض کوثر، کوثر دا معنی سیرت مصطفیٰ، کوثر دا معنی نبوت مصطفیٰ، تو کوثر دا معنی امت مصطفیٰ، کوثر دا معنی امت مصطفیٰ۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ فرمایا پیارے ایسا دن کوثر دیتی، اتنی امت دیتی جتنی پہلے کسی نبی نے دیتی، کثیر امت عطا فرمائی، کوثر دے من۔ ترمذی شریف دی حدیث ہے نا، حضور فرمایا اہل الجنت 20 و 100 صفن، تو ان کو کی دے دی گالے سمجھائیں، اہل الجنت
20 و100 صف 80 من هذه الامه و40 من سائر الامم. فرمایا شرق تو گھن کے غرب تک. پڑھے لکھے نوجوان بیٹھا میری گل توجہ نال دل دے کان کھول کے سنیا ہے. مشرق تو مغرب تک ایک صف ہو سی تے جنتیاں دی کل 120 صف ہوئی. کل کتنی صف؟ 120 صف. تے صف تو مسجد دی نہیں، مشرق تو مغرب تک ایک صف. تو کل صفحہ کتنی ہے؟ 120. فرمایا 80 صف صرف میں نے